ایک نئی دنیا کی تلاش۔ ایمان ایک عام لڑکی تھی جس کی زندگی گاؤں کے محدود ماحول میں قید تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی جہاں نہ زیادہ وسائل تھے اور نہ ہی بڑے خواب دیکھنے کی گنجائش۔ لیکن ایمان ایک مختلف لڑکی تھی۔ اس کے خیالات اور خواب ہمیشہ اس دنیا سے بڑے ہوتے تھے جس میں وہ رہتی تھی۔ ایمان کو ٹیکنالوجی کا شوق بچپن سے تھا۔ جب گاؤں میں پہلی بار بجلی آئی تو اس نے ایک پرانے کمپیوٹر کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس کے لیے یہ محض ایک مشین نہیں بلکہ ایک جادوئی دروازہ تھا جو ایک نئی دنیا تک لے جا سکتا تھا۔ ایمان کی دنیا۔ ایمان کا گاؤں ایک پرانی طرز کی جگہ تھی جہاں زندگی کے بنیادی مسائل روزمرہ کا حصہ تھے۔ صبح کی شروعات مویشیوں کے کاموں سے ہوتی تھی۔ دن بھر کے وقت لوگ کھیتوں میں محنت کرتے تھے۔ شام کے وقت گاؤں کی عورتیں چولہے کے پاس بیٹھ کر اپنے دن بھر کی باتیں کرتی تھیں۔ ایمان کو ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی زندگی کے امکانات ان کھیتوں اور کچے راستوں سے کہیں آگے ہیں۔ وہ رات کو ستاروں کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا ان کے پار بھی کوئی دنیا ہے۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ ایسی جگہ جائے جہاں اسے اپنی پہچان ملے، لیکن اس کا گاؤں اسے روکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، لڑکی ہو، زیادہ نہ سوچو، یہ سب تمہارے لیے نہیں۔ یہ جملے ایمان کے دل کو توڑ دیتے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ ایک اہم دن۔ ایک دن ایمان کے قریبی دوست علی نے اسے ایک نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا۔ علی شہر میں کام کرتا تھا اور وہ ہمیشہ گاؤں یا کر ایمان کو نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا تھا۔ اس بار وہ ایک حیرت انگیز بات لے کر آیا تھا۔ ایمان، کیا تم نے ورچوئل یونیورس کے بارے میں سنا ہے؟ علی نے پوچھا۔ ایمان نے حیرت سے کہا، نہیں، یہ کیا ہے؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں تم وہ سب کچھ کر سکتی ہو جو تم نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ ایک گیم نہیں بلکہ ایک مکمل دنیا ہے۔ علی کی باتیں ایمان کے دل کو چھونے لگیں۔ اس نے پوچھا، کیا میں بھی وہاں جا سکتی ہوں؟ علی نے کہا، کیوں نہیں؟ تمہیں صرف ایک کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک نیا موقع ہے۔ پہلا قدم۔ اگلے چند دن ایمان کے لیے بہت اہم تھے۔ علی نے اسے اپنے کمپیوٹر پر ورچوئل یونیورس انسٹال کرنے میں مدد کی۔ یہ ایک جدید سافٹ ویئر تھا جس کے ذریعے لوگ ایک ڈیجیٹل دنیا میں جا سکتے تھے۔ اس میں ہر شخص کو اپنی مرضی کا کردار بنانے کا موقع ملتا تھا۔ لوگ اپنی اصلی زندگی کی حدود کو چھوڑ کر اپنی پسند کی زندگی گزار سکتے تھے۔ یہ ایک جادوئی جگہ تھی جہاں خواب اور حقیقت کا فرق مٹ جاتا تھا۔ ایمان نے جیسے ہی سافٹ ویئر کو چلایا، اس کے سامنے ایک اسکرین پر الفاظ آئے، خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ یہ جملہ ایمان کے لیے سب کچھ تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ اس نئی دنیا کے تجربے کے لیے تیار تھی۔ ورچوئل یونیورس کی پہلی جھلک۔ جب ایمان نے گیم کے اندر قدم رکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ دنیا نہایت حسین اور دلکش تھی۔ آسمان نیلا تھا، درخت سبز تھے اور ہر چیز روشنی سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں نہ کوئی وقت کی قید تھی، نہ ہی کسی قسم کی ذمہ داری۔ ایمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ واقعی آزاد ہے۔ اس نے اپنا پہلا کردار بنایا۔ وہ ایک بہادر لڑکی تھی جس کے پاس جادوئی طاقتیں تھیں۔ وہ ایک ایسی دنیا میں تھی جہاں اس کے فیصلے ہی سب کچھ تھے۔ نئے امکانات۔ ایمان نے سوچا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی ہوں۔ اس نے اس دنیا کو جانچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہاں کے مختلف مقامات کی سیر کی۔ اس نے نئے کرداروں سے ملاقات کی جو مختلف ممالک اور ثقافتوں سے تھے۔ ہر شخص کی کہانی الگ تھی، لیکن سب میں ایک بات مشترک تھی، وہ اپنی حقیقت سے بچنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ ایمان نے اس دنیا کو اپنے خوابوں کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا۔ اس نے اپنی طاقتوں کو جانچنا شروع کیا اور ہر روز کچھ نیا سیکھا۔ اختتام۔ پہلا تجربہ۔
ورچوئل یونیورس میں ایمان کا پہلا دن ایک خواب جیسا تھا۔ اسے ایک نئی دنیا ملی تھی جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اس دنیا میں خود کو دوبارہ دریافت کر سکتی ہے، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ ایمان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کیا چیلنجز اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ پہلا قدم تھا ایک ایسے سفر کی طرف جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ ورچوئل دنیا میں پہلا قدم۔ ایمان نے ورچوئل یونیورس میں قدم رکھتے ہی خود کو ایک بالکل نئی دنیا میں پایا۔ یہ دنیا نہایت ہی جاذب نظر اور حیرت انگیز تھی۔ ہر طرف روشنیوں کا کھیل، بلند و بالا عمارتیں اور جادوئی رنگوں سے بھری ہوا تھی۔ ایمان کے لیے یہ سب کچھ خواب جیسا تھا۔ ایک نیا کردار۔ ورچوئل دنیا میں داخل ہونے کے بعد ایمان کو پہلی بار اپنے لیے ایک کردار بنانے کا موقع ملا۔ اس نے سوچا، یہ موقع ہے خود کو ویسا بنانے کا جیسا میں ہمیشہ چاہتی تھی۔ اس نے ایک مضبوط اور بہادر کردار تخلیق کیا۔ اس کا لباس جدید اور جادوئی تھا، جس میں ہلکی چمک تھی۔ اس کے پاس ایک خوبصورت جادوئی چھڑی تھی جو اس کی نئی دنیا میں طاقت کی علامت تھی۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی اور آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ ایمان کے لیے یہ کردار صرف ایک گیم کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے خوابوں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ پہلا مشن۔ ورچوئل یونیورس میں داخل ہوتے ہی ایمان کو پہلا مشن ملا۔ ایک کمپیوٹرائزڈ آواز نے کہا، خوش آمدید ایمان، اگر تم اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو پہلا امتحان پاس کرنا ہوگا۔ یہ امتحان تمہارے خوف اور کمزوریوں کا سامنا کرنے کے بارے میں ہے۔ ایمان نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو آسان ہوگا، لیکن جیسے ہی مشن شروع ہوا، اس کے سامنے مشکلات کا ایک سلسلہ کھل گیا۔ ماضی کے خوف کا سامنا۔ ورچوئل دنیا میں اس کا پہلا چیلنج اس کے ماضی کی تلخیوں کا سامنا کرنا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب گاؤں کے لوگ اس کے خوابوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ لمحے دوبارہ اس کے سامنے آ گئے جب اس کے والدین نے کہا تھا، یہ سب کچھ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اسے اپنے وہ دن یاد آئے جب اس نے اپنی ناکامیوں پر خود کو مایوس پایا تھا۔ ورچوئل دنیا نے ان تمام تلخیوں کو اس کے سامنے زندہ کر دیا۔ ایمان نے اپنی آنکھیں بند کیں اور خود سے کہا، یہ میرا ماضی ہے، لیکن میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ میں اپنے مستقبل کی مالک ہوں۔ اس نے ایک ایک کر کے ان خوفوں کا سامنا کیا اور انہیں شکست دی۔ نئے دوستوں سے ملاقات۔ ایمان کو ورچوئل دنیا میں جلد ہی یہ احساس ہوا کہ یہاں اکیلے کچھ بھی کرنا مشکل ہے۔ اس کی ملاقات رضوان سے ہوئی، جو ایک پرانے کھلاڑی تھا اور اس دنیا کے قواعد کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ رضوان نے کہا، یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے، اتنی ہی مشکل بھی۔ یہاں اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو تمہیں اپنی طاقتوں کو سمجھنا ہوگا۔ ایمان نے رضوان سے دوستی کی اور اس کے مشوروں کو غور سے سنا۔ اس نے اس سے جادوئی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں سیکھا۔ رضوان نے اسے بتایا کہ ہر کھلاڑی کے اندر ایک خاص طاقت چھپی ہوتی ہے جسے دریافت کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ مایا سے ٹکراؤ۔ ورچوئل دنیا میں ہر کوئی دوست نہیں ہوتا۔ ایمان کی ملاقات مایا نامی ایک کھلاڑی سے ہوئی جو ایک طاقتور کردار تھا۔ مایا نے ہمیشہ ایمان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی۔ مایا ایک ایسی کھلاڑی تھی جو خود کو سب سے بہتر سمجھتی تھی۔ اس نے ایمان کو ایک کمزور حریف سمجھا اور کہا، یہ دنیا تمہارے جیسی ناتجربہ کار لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ مایا کی باتوں نے ایمان کو غصہ تو دلایا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے مایا کو اپنی طاقت سے متاثر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ اس دنیا میں نہ صرف رہ سکتی ہے بلکہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے۔ جادوئی طاقتوں کی کھوج۔ ورچوئل دنیا کا سب سے دلچسپ حصہ اس کی طاقتیں تھیں۔ ہر کھلاڑی کو اپنی خاص طاقتوں کو دریافت کرنا ہوتا تھا۔ ایمان نے رضوان کے ساتھ مل کر کئی مشنز کیے تاکہ وہ اپنی طاقتوں کو سمجھ سکے۔ ایک دن اسے ایک مشکل مشن ملا۔ اسے ایک قدیم جنگل میں جادوئی پتھر تلاش کرنا تھا۔
یہ پتھر صرف ان لوگوں کو ملتا تھا جو اپنی اندرونی کمزوریوں کو شکست دے سکتے تھے۔ ایمان نے اس مشن کو قبول کیا اور جنگل میں قدم رکھا۔ اس نے مختلف چیلنجز کا سامنا کیا، جیسے جادوئی جانوروں کا مقابلہ اور پیچیدہ راستوں کو پار کرنا۔ آخر کار وہ اس پتھر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پتھر اس کی جادوئی طاقتوں کی علامت تھا، اور اب وہ ورچوئل دنیا میں مزید مضبوط ہو چکی تھی۔ اختتام، پہلا امتحان کامیاب۔ ورچوئل دنیا میں ایمان کے لیے پہلا امتحان ایک کامیابی بن گیا۔ اس نے اپنے خوف کو شکست دی۔ اس نے نئے دوست بنائے اور اپنے دشمنوں کو متاثر کیا۔ اس نے اپنی طاقت کو دریافت کیا اور ایک نیا اعتماد پایا۔ لیکن ایمان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ دنیا محض ایک خواب جیسی ہے۔ کیا یہ اس کی اصل منزل ہے، یا اسے اپنی حقیقی دنیا میں کچھ بڑا کرنا ہے؟ یہ سوال ابھی باقی تھا، اور ایمان کا سفر جاری تھا۔ ورچوئل دنیا میں طاقت اور حقیقت کا سامنا۔ ایمان نے جادوئی پتھر کے ذریعے اپنی طاقت کو پہچان لیا تھا، لیکن ورچوئل دنیا میں مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اپنی طاقت میں اضافہ کر رہی تھی، اس کے سامنے حقیقت اور فریب کے درمیان ایک باریک لکیر نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دنیا جتنی خوبصورت تھی، اتنی ہی پیچیدہ بھی۔ ہر قدم پر ایک نئی آزمائش، ہر موڑ پر ایک نیا چیلنج تھا، اور ہر کردار کے پیچھے ایک راز چھپا تھا۔ نئی طاقت کا انکشاف۔ جادوئی پتھر نے ایمان کو وہ طاقت فراہم کی جس کے ذریعے وہ ورچوئل دنیا میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتی تھی۔ وہ اب نہ صرف اپنے خوف پر قابو پا سکتی تھی بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہو گئی تھی۔ اس کی جادوئی چھڑی اب زیادہ روشن ہو گئی تھی، اور اس سے نکلنے والی روشنی دشمنوں کو روکنے اور دوستوں کو تحفظ دینے کے لیے کافی تھی۔ لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے، اور ایمان کے لیے یہ ذمہ داری ایک نئی دنیا کو سمجھنے اور اپنی حقیقت کو قبول کرنے کی تھی۔ ایک نیا چیلنج، مایا کی سازش۔ مایا، جو ایمان کی سب سے بڑی حریف بن چکی تھی، اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ مایا نے ایک خطرناک سازش تیار کی۔ اس نے رضوان کو قید کر لیا اور ایمان کو ایک مشکل چیلنج میں الجھا دیا۔ اس چیلنج میں ایمان کو نہ صرف اپنی طاقت کا استعمال کرنا تھا بلکہ اپنے ذہن اور دل کی گہرائی سے فیصلے کرنے تھے۔ مایا نے ایک پیغام بھیجا، اگر تم رضوان کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں ورچوئل دنیا کے سب سے خطرناک علاقے میں جانا ہوگا۔ ورچوئل دنیا کا خطرناک علاقہ۔ یہ علاقہ، جسے شیشے کی وادی کہا جاتا تھا، ایک پراسرار اور مشکل جگہ تھی۔ یہاں کی زمین شیشے کی طرح تھی، جو روشنی کو منعکس کرتی اور چلنا مشکل بناتی۔ جگہ جگہ دشمنوں کے جال بچھے تھے جو ایمان کی ہر حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ فضا میں دھند اور روشنی کا کھیل تھا جس سے آگے دیکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ ایمان نے دل میں کہا، یہ میرا سب سے بڑا امتحان ہے اور مجھے اپنے دوست کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ رضوان کی قید اور ایمان کا سامنا۔ ایمان شیشے کی وادی میں پہنچی، جہاں اسے نہ صرف مایا کے بنائے ہوئے جالوں کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اس کے اندر کے خوف دوبارہ زندہ ہونے لگے۔ ماضی کی ناکامیاں، گاؤں کے لوگوں کے طنز اور اپنی حقیقت سے بھاگنے کی خواہش نے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنی طاقت اور جادوئی پتھر کی روشنی سے ان تمام خوفوں کو ختم کیا۔ آخری چیلنج ایک پراسرار دروازے کے پیچھے تھا، جہاں رضوان قید تھا۔ دروازہ ایک جادوئی پہیلی سے بند تھا، جسے حل کرنے کے لیے ایمان کو اپنی ذہانت اور ہمت کو استعمال کرنا پڑا۔ مایا کے ساتھ آخری سامنا۔ جب ایمان نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے مایا کھڑی تھی، جو پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی تھی۔ مایا نے کہا، تم نے یہ سفر طے کر لیا، لیکن ابھی تم مجھ سے جیت نہیں سکتی۔ مایا نے ایمان پر حملہ کیا، لیکن ایمان نے اپنی نئی طاقت اور رضوان کی رہنمائی سے نہ صرف مایا کو شکست دی بلکہ اسے یہ احساس بھی دلایا کہ طاقت کا صحیح استعمال دوسروں کی مدد میں ہے، نہ کہ ان کے خلاف۔ مایا کی شکست اور ایک نیا سبق۔ مایا کی شکست کے بعد اس نے ایمان سے کہا،
میں نے ہمیشہ یہ سمجھا کہ طاقت صرف دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن تم نے مجھے سکھایا کہ اصل طاقت دوسروں کو بلند کرنے میں ہے۔ مایا نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور ورچوئل دنیا میں ایک نئی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا۔ حقیقت اور فریب کی باریک لکیر۔ ایمان کے لیے یہ سفر نہ صرف ایک چیلنج تھا بلکہ ایک سبق بھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ ورچوئل دنیا ایک عارضی جگہ ہے جو ہمیں ہماری حقیقی زندگی کے مسائل سے بھٹکاتی ہے، لیکن اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ایک طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ رضوان نے کہا، یہ دنیا خوبصورت ہے لیکن ہماری حقیقت وہی ہے جو ہمیں اپنی اصل زندگی میں ملتی ہے۔ اختتام، حقیقت کا سامنا۔ ایمان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ورچوئل دنیا کو چھوڑ کر اپنی اصل دنیا میں واپس جائے گی۔ اس نے اس دنیا میں سیکھے گئے تمام اسباق کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ واپس اپنے گاؤں گئی جہاں اس نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عزم کیا۔ ورچوئل دنیا سے واپسی۔ ایمان نے ورچوئل دنیا میں اپنے سفر کے دوران طاقت، دوستی اور دشمنی کے کئی تجربات کیے تھے۔ وہ جیت گئی، لیکن اس کے دل میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا، کیا یہ دنیا حقیقت ہے یا فریب؟ کیا میں یہاں ہمیشہ رہ سکتی ہوں؟ یہ سوال اسے اپنی اصلی زندگی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ ورچوئل دنیا نے اسے یہ سکھایا کہ ہر کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اصل دنیا وہی ہے جہاں ہماری اصل ذمہ داری اور حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ حقیقت کا سامنا۔ ورچوئل دنیا میں مایا کی شکست کے بعد ایمان نے اپنی طاقت اور ذمہ داری کو محسوس کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی اصلی دنیا میں واپس جائے گی اور وہاں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کام کرے گی۔ اس نے رضوان کو بھی اس فیصلے کے بارے میں بتایا اور رضوان نے اس کا ساتھ دیا۔ مایا، جو پہلے اس کی حریف تھی، اب ایک دوست بن چکی تھی۔ اس نے کہا، ایمان، تم نے مجھے سکھایا کہ اصل طاقت دوسروں کی مدد میں ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ورچوئل دنیا کا الوداعی لمحہ۔ ایمان کے لیے ورچوئل دنیا کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ یہ دنیا جتنی خوبصورت اور پرکشش تھی، اتنی ہی عارضی بھی تھی۔ اس نے اپنے ورچوئل کردار کو الوداع کہا جو اس کے اندر کی طاقت اور خود اعتمادی کی علامت تھا۔ اس نے ورچوئل دنیا کے خوبصورت مناظر کو آخری بار دیکھا اور اپنی کامیابیوں پر مسکراتے ہوئے اس دنیا کو خیرباد کہا۔ ایک کمپیوٹرائزڈ آواز نے کہا، ایمان، تمہارا وقت یہاں ختم ہوا، لیکن تم نے اس دنیا میں اپنی شناخت بنائی ہے۔ تم ہمیشہ اس دنیا کا حصہ رہو گی، چاہے تم واپس جاؤ۔ واپسی کی تیاری۔ ایمان نے اپنی دنیا میں واپس آنے کے لیے سسٹم کو بند کیا۔ جیسے ہی وہ واپس آئی، اس نے اپنے ارد گرد کی حقیقت کو ایک نئی نظر سے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، جہاں ایک پرانا کمپیوٹر اور چند کتابیں تھیں۔ اس کی ماں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی اور اس کے والد کھیتوں میں محنت کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، لیکن ایمان کے دل میں ایک نئی روشنی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل کامیابی وہ ہے جو حقیقی دنیا میں حاصل کی جائے۔ نئی شروعات۔ ایمان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تعلیم پر پوری توجہ دے گی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو بھی پڑھانے لگی تاکہ وہ بھی خواب دیکھ سکیں اور انہیں حقیقت میں بدل سکیں۔ رضوان، جو اس کا اچھا دوست بن چکا تھا، نے شہر سے اسے ہر ممکن مدد فراہم کی۔ وہ کتابیں اور ٹیکنالوجی کے آلات بھیجتا رہا تاکہ ایمان اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا تعلیمی مرکز بنا سکے۔ مایا کی واپسی۔ مایا نے اپنی ورچوئل دنیا کی غلطیوں کو تسلیم کیا اور حقیقی زندگی میں بھی تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ وہ ایمان کے مشن کا حصہ بن گئی اور بچوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی کرنے لگی۔ اس نے ورچوئل دنیا سے سیکھا کہ طاقت کا صحیح استعمال صرف دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایک نئی دنیا کی تعمیر۔ ایمان کے گاؤں میں زندگی بدلنے لگی۔ بچے اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ گاؤں کے لوگ ایمان کی کہانی سے متاثر ہو کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے لگے۔
ایمان نے اپنے گاؤں کو ایک ایسی جگہ میں تبدیل کر دیا جہاں ہر شخص خواب دیکھ سکتا تھا اور انہیں حقیقت میں بدل سکتا تھا۔ اختتام، خواب سے حقیقت تک کا سفر۔ ایمان نے ورچوئل دنیا میں جو کچھ سیکھا تھا اسے حقیقی زندگی میں لاگو کر کے ایک نئی مثال قائم کی۔ اس نے ثابت کیا کہ اگر انسان میں حوصلہ، خود اعتمادی اور محنت کا جذبہ ہو تو کوئی بھی خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ ورچوئل دنیا نے اسے یہ سکھایا کہ اصل دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری شناخت اور کامیابی کا راستہ چھپا ہے۔ ایمان نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہ صرف شروعات ہے۔